السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ گھر کے اندر کتا رکھنا جائز ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کتا جنوں میں سے ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتے کو بڑے شوق کے ساتھ گھروں میں رکھا جاتا ہے، تو ہمیں اسلام سے دوری کی وجہ سے مغرب کے کلچر کو اپناتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ کتے کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتا ایک امت ہے، اگر یہ ایک امت نہ ہوتا نا تو میں اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کو قتل کرنے کو حکم دیتا ہوں تو یقیناً وہ ایک امت ختم ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سیاہ رنگ کا کتا ہے نا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیوتا فیہ کلب ولا صورۃ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر کے اندر تصویر ہو۔ ذرا تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے، تو نبی علیہ السلام سے کہا جبریل نے کہ اللہ کے رسول فلاں وقت میں آپ کے پاس آؤں گا۔ جب وہ وقت ہوا تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل آئے نہیں ہیں۔ دوسرا دن جب ہوا، جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے ملے تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ جبریل کل تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا لیکن آپ آئے نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے رسول میں آیا تھا لیکن آپ کی چارپائی کے نیچے کتا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس قریب نہیں آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ مدینے کے اندر جتنے کتے ہیں نا ان کو باہر نکال دیا جائے۔ ذرا تصور کریں کہ جہاں پہ کتا ہو، اللہ کے رحمت کے وہ فرشتے جو ہیں نا، نورانی فرشتے اللہ کے، وہ وہاں پر داخل نہیں ہوتے۔ تو ذرا تصور کریں کہ یہ ہم اسلام سے کتنی دوری کی وجہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں لوگوں نے کتے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں سیاہ رنگ کے، اور نبی علیہ السلام نے ایسا سیاہ رنگ کا کتا جس کی ایسے دو آنکھوں کے اوپر دو ایسے ہی نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطانوں میں سے ہے اور جنوں میں سے ہے یہ، تو اس کو نبی علیہ السلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور کتا رکھنا دو ہی صورتوں میں جائز ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اگر کوئی شکاری کتا ہے جس کو یعنی کہ ٹریننگ وغیرہ دی گئی ہو شکار کے لیے تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا وہ یعنی کہ اگر گاؤں کی بات کریں تو وہاں پہ لوگوں نے مال مویشیوں کے لیے نا ایک علیحدہ جگہ بنائی ہوتی ہے، یعنی کہ اس اپنے مال کی حفاظت کے لیے گھر سے علیحدہ کتے کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر کتا رکھنے سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہاں پہ اللہ کے نورانی فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور نبی علیہ السلام نے خود مدینے سے جو کتے تھے ان کو باہر بھگا دیا تھا۔ اور ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حکم دیتا کہ کتوں کو قتل کر دیا جائے اگر یہ ایک امت نہ ہوتے۔ تو اس لیے یہ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم مغرب کو دیکھتے ہیں نا، مغرب کے لوگوں کو انہوں نے گھروں میں کتے رکھے ہوئے ہیں، وہ گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلنا کودنا اپنے ساتھ لٹانا یہ سارے معاملات، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اگر کوئی پیسہ دولت ہو تو ہم کہتے ہیں کتا کیا بات ہے، نسلی قسم کا کتا ہے۔ تو کتا نسلی ہو یا نقلی ہو جیسا مرضی ہو، جب اسلام نے اس بات کا اس سے گھر میں رکھنے کا روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، تو پھر ہمیں رکنا چاہیے۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نورانی فرشتے گھروں میں نہیں آتے تو پھر ہمارے گھروں کے اندر لڑائیں جھگڑے شیاطین اور پھر ایسے ہمارے گھروں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی کہ ایک ایک بات نبی علیہ السلام کی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو یاد رکھ لیں ہماری زندگی کی ایسی چیزیں جو زندگی میں ہوتی ہیں جس کا ہمارے ذہن کے اندر وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سیدھا کر دیتے ہیں۔
ایک سنت کے اوپر عمل کرنے سے، ایک حدیث کے اوپر عمل کرنے سے۔ تو یاد رکھ لیں، یہ کتا جو ہے سیاہ رنگ کا، کالے کلر کا، بلیک رنگ کا، یہ جس کے اوپر دو آنکھیں کے اوپر دو آنکھوں کا جیسے نشان ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کتا جنوں میں سے ہوتا ہے، شیطانوں میں سے ہوتا ہے۔ تو ایسے کتے کو نبی علیہ السلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے گھر کے اندر، جس گھر کے اندر کتا ہو وہاں پہ اللہ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ داخل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں کتا گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس کو بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ مغرب کا کلچر جو مرضی کہتا رہے، یا مغرب کے لوگ جو مرضی کہیں، لیکن ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔